بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کی قیامگاہ کے سامنے 3 گھوڑے کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جس پر تھوڑی دیر قبل سلطان صلاح الدین ایوبی خود سوار تھا۔ رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کو اپنے خیمے میں بلایا اور چمڑے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، اس میں 5000 طلائی سکے ہیں، ان میں سے 1000 تمہارے لیے ہیں اور باقی یوسف کی بیوہ کے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ زندہ نہ ہو تو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش پر خرچ کرنا، اور اس کے مستقبل کے لیے میں تمہیں کچھ اور دیتا ہوں، یہ لو۔ سلطان نے ایک ریشمی کپڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ احمد بن حسن نے تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں بیش قیمت جواہرات جگمگا رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہ بالغ ہو جائے۔ احمد بن حسن نے کہا، یوسف کے بیٹے کے لیے آپ کا ہر انعام جائز ہے، لیکن میں یہاں دولت کی تلاش میں نہیں آیا تھا، خدا نے مجھے ہر شے دے رکھی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں تو یہ مدینے کے غریب بچوں کے لیے لے جاؤ۔ سلطان کا لب و لہجہ کچھ ایسا تھا کہ احمد انکار نہ کر سکا۔ سلطان نے پھر کہا، 2 اور چیزیں جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک میرا گھوڑا ہے، ایک سپاہی یہ گھوڑا چھوڑنے کے لیے بغداد جائے گا، بغداد کے لوگ میرے گھوڑے کو اچھی قیمت پر خریدیں گے۔ دوسری چیز میری تلوار ہے، وہ یوسف کے بیٹے کے بڑا ہونے تک تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ احمد نے کہا، محسن میرے ساتھ جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، میں نے اسے فراموش نہیں کیا، اس کی واپسی تک مال غنیمت میں اس کا حصہ محفوظ رہے گا، تاہم زیادہ راہ کے لیے میں اسے کچھ دیتا ہوں۔ سلطان نے محسن کو اندر بلا کر 500 طلائی سکے دیے، پھر دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں یروشلم کی فتح کی خبر سننے والی یوسف کی بیوہ ہو۔ خدا حافظ۔ چند ہفتوں کے بعد بغداد پہنچ کر احمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ یوسف کی بیوہ یروشلم کی فتح سے 4 دن پہلے دائمی اجل کو لبیک کہہ چکی تھی، اور محسن کی بیوی اس کے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچتے ہی بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب محسن نے 2.5 سال کا ایک خوبصورت بچہ لا کر اس کی گود میں بٹھا دیا تو اس کا دل بھر آیا۔ احمد بن حسن اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پکڑ لی اور کہا، غازی ابا، غازی۔ احمد نے اسے سینے سے بھینچ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹا، ابا شہید کہو۔ ابا۔ بچہ غور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا شہید۔ احمد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ابا شہید۔ بچہ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا۔ شام تک بغداد میں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بغداد کے امراء میں سے ہر ایک اسے اپنے استبل کی زینت بنانے کے لیے بے قرار تھا، اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سوارنا جانتے تھے۔ خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدر اس کا دل کوئی شے خریدنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا، اسی قدر اپنی جیب پر اس کی گرفت ہوتی تھی، اور پھر اگر کسی سوداگر کے لیے خلیفہ کی پیشکش قابل قبول نہ ہو تو امراء اس کے خریدار بننے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جب چین کا سفیر یہ گھوڑا 10,000 کی مالیت کے جواہرات کے عوض خرید چکا تھا۔ اگلے دن احمد بن حسن یوسف بن زہیر کے بچے کو لے کر مدینے روانہ ہو گیا۔ یوسف کے کمسن بچے کا نام طاہر احمد تھا۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنی بیوی کے سپرد کرتے ہوئے کہا، سعیدہ، یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ننھے مہمان کی تواضع میں مدینے کے انصار کی روایات پر عمل کرو گی۔ دوپہر کے وقت جب احمد بن حسن کا 7 سالہ لڑکا طلحہ مکتب سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر کہا، امی، یہ کون ہے؟ سعیدہ نے جواب دیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے بیٹا۔ شام کے وقت طلحہ بستی کے تمام بچوں کو اپنا چھوٹا بھائی دکھا رہا تھا۔ 5 سال بعد ایک دن احمد نے سعیدہ سے پوچھا، سچ کہو، تمہیں طلحہ زیادہ عزیز ہے یا طاہر؟ سعیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ احمد بن حسن کے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی۔ احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ مدینے کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ احمد بن حسن اور سعیدہ کو وہ اپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیز نہ تھا، اور طلحہ بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بیشتر دلچسپیاں وابستہ کر چکا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال و صلیب کی جنگیں از سر نو شروع ہو چکی تھیں۔
یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر بازنطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھیں، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھر ایک بار اپنی بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینے پہنچا اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہیں۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ 10 ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سیدہ، ایک المناک خبر لے آیا ہوں۔ طلحہ، اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے، اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا۔ چند سال بعد جب عالم اسلام کے باقی شہروں کی طرح مدینے کے لوگ بھی اسلامی دنیا پر مغرب سے عیسائیت کے سیلاب کے بجائے شمال مشرق افق پر ایک تاریک آندھی کے ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا، اب مدینے سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو۔ تم بغداد جانے کی تیاری کرو۔ مدینے میں احمد بن حسن کے سوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی۔ لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی بستی سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید ایک سادہ دل اور دیانتدار آدمی تھا۔ احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا، میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانتدار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سردست مجھے زید سے بہتر کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ اگر مناسب سمجھو تو اسے ساتھ لیتے جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، جب میں 8 برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتا رہا ہے اس وعدے کی تجدید کراتا رہا ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، تو پھر اسے بلاؤ، میں اسے چند باتیں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر نہ چلا جاؤں، بلاؤ اسے۔ طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک میانے قد کے قوی ہیکل آدمی کو لے آیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر غائب درجے کی معصومیت تھی۔ احمد بن حسن نے کہا، زید، تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو مجھ سے کیوں نہ کہا؟ زید نے سادگی سے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو تم تیار ہو؟ میں 20 برس سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے تم بھیڑیں چرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟ احمد بن حسن نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھیے، مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب سے ہی لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجیے، میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار آدمی ہوں۔ احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زید، طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا، تم تیار ہو کر پہنچ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ طاہر نے کہا، اس کی بستی میرے راستے میں ہے، میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ زید نے کہا، میری بھی یہی خواہش تھی، میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے والد کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اور گھوڑا انعام میں دیا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے، ان میں سے کوئی یہ نہیں مانتا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چند دن ادھر ادھر پھر کر واپس پہنچ جاؤں گا۔ اگر یہ وہاں سے گزرے تو کم از کم میں ان کو شرمندہ ضرور کر سکوں گا۔ احمد بن حسن نے کہا،
اچھا جاؤ، طاہر پرسوں صبح تمہاری بستی میں پہنچ جائے گا۔ اب تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں، میرے وعدے پر اعتبار کرو۔ آپ کا وعدہ؟ میں سچ کہتا ہوں، اگر آپ مجھے آسمان پر پہنچا دینے کا وعدہ کریں تو بھی میں یقین کر لوں گا۔ احمد بن حسن نے زید کو گھوڑا اور سفر کی دیگر ضروریات خریدنے کے لیے ایک معقول رقم دے کر رخصت کیا۔